YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو فرمائشی ہاتھ ہے یہ سیالکوٹ سے ہمارے ایک عزیز ہیں، انہوں نے بھیجا ہے، تو اس ہاتھ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیے گا کہ ان کے ہاتھ میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ اگر ایسی چیزیں آپ کے ہاتھ میں بھی ہیں تو سمجھیں کہ آپ کا اور ان کا میچ ایک برابر ہے۔ سب سے پہلی بات جو ان کے ہاتھ میں ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو زندگی کی لکیر ہے وہ کافی بڑی لکیر ہے۔ میں آپ کو یہاں بنا کر ہی بتاتا ہوں۔ یہ زندگی کی لکیر ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اس طرح سے زندگی کی لکیر ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زندگی اللہ کے فضل و کرم سے لمبی ہوگی۔ ویسے موت زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کی کیا جرت کہ انسان کسی کے بارے میں کچھ بتائے۔ یہ میرے اللہ کی طرف سے ایسا ہے کہ یہ علم ہے اور اس کے صرف اندازے اور تجربے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم ان کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں، یہاں پر ایک لکیر چلتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سپورٹنگ لائن، یعنی مدد والی لکیر یا دعا کی لکیر۔ مدد والی لکیر یا دعا کی لکیر، یہ لکیر ان کے ہاتھ میں کافی بڑی لکیر ہے، یعنی یہاں تک یہ آئی ہوئی ہے، اور یہ سمجھیں کہ یہ 50 سے 55 سال کی عمر تک یہ حفاظت کر رہی ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر بھی ایک چھوٹی سی لکیر بنی ہوئی ہے، اس کو بھی ہم دعا کی لکیر کہیں گے۔ یہ بھی بڑی مضبوط اور پختہ لکیر ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں ان کے دماغ کی لکیر کی، تو دماغ کی لکیر جو ہے وہ زندگی کی لکیر کے ساتھ مل کر یوں چل رہی ہے۔ یہ جو میں بنا رہا ہوں اس طرح سے چل رہی ہے، اور یہ لکیر اینڈ میں کچھ اس طرح سے یعنی مڑ رہی ہے۔ یعنی موجودہ وقت جو ہے اس میں یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو دماغی لکیر ہے اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے، اور اس کا جو مڑنا ہے یعنی جو ٹرن کرنا ہے یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں کہ ان کا جو دل چاہتا ہے، جو طبیعت چاہتی ہے یہ وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر ان پر کوئی چیز لاد دی جائے یا ذمہ داری ڈال دی جائے تو یہ اس طرح سے قبول نہیں کرتے جب تک اپنے طور پر اس سے مطمئن نہیں ہوتے۔ اور اس کے بعد ایسے لوگ تصور اور خیالات کی جو دنیا ہے اس میں بہت زیادہ مگن رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ہم ان کے ہاتھ میں دل کی لکیر کو دیکھتے ہیں تو دل کی لکیر ان کے ہاتھ میں کچھ اس طرح سے ہے۔ دل کی لکیر اس طرح سے لکیر ہے، اور یہ دل کی جو لکیر ہے یہ اچھی لکیروں میں سے ایک لکیر ہے، کیونکہ یہ 2 شاخہ ہے۔ یہ 2 شاخہ لکیر جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر قوت ارادی بہت ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز، کسی بھی مشن پر ایک بار یہ لگ جائیں تو اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچا کر دم لیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں ان کے ہاتھ میں صحت کی لکیر، تو صحت کی لکیر جو ہے وہ زندگی کی لکیر سے نکل کر یوں یہ لکیر جنی یہ اس طرف جا رہی ہے، عطارد کی طرف جا رہی ہے، جنی چھوٹی انگلی کی طرف جا رہی ہے، اور یہ لکیر بہت اچھی صحت کو ظاہر کرتی ہے۔ یعنی ایسے جو افراد ہوتے ہیں صحت کے حوالے سے اللہ کے فضل سے یہ لوگ بڑے فٹ اور عمدہ طبیعت اور مزاج کے مالک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں ان کے دل کی لکیر کی، تو دل کی لکیر تھوڑی سی کمزور بھی ہے۔ کمزور سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ حساس مزاج کے ہوتے ہیں، ذرا سی بات کو دل پہ لے لینا، ذرا سی بات میں الجھ جانا یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ان کے ہاتھ پہ دیکھتے ہیں مشتری کو دیکھتے ہیں تو اس کے نیچے یعنی ایک ایسے چاند نما لکیر بن رہی ہے، اور ایک نہیں یہ 2 سے 3 لکیریں یعنی بن رہی ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو ایسے افراد ہوتے ہیں اس طرح کے وہ ان کے اندازے بڑے درست ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کسی چیز کا اندازہ لگائیں گے نا کہ جی ایسا ہوگا یا ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا بھی، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس صلاحیت سے نوازا ہوتا ہے۔ پھر اگر ہم بات کریں گے قسمت کی لکیر کی، تو قسمت کی لکیر ان کی جو ہے وہ زندگی کی لکیر سے کافی الگ ہو کے چل رہی ہے، اور یہ لکیر چلتے 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 دل کی لکیر پہ آ کے کبھی رکتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ لکیر چل پڑتی ہے۔ حالانکہ یہ جو قسمت کی لکیر ہے کچھ اس طرح سے لکیر ہے، اس کو ہم بہت اچھی لکیر نہیں کہہ سکتے لیکن عام لکیر کہتے ہیں، کیونکہ دیگر لکیریں جو ہیں اس میں وہ اللہ کے فضل سے بہت ہی اچھی اور بہت ہی عمدہ لکیریں ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے ان کے ناخنوں کی، تو ناخن جو نا ان کے لمبی قسم کے ناخن ہیں۔ لمبی قسم کے جو ناخن والے لوگ ہوتے ہیں تصور خیالات کی دنیا میں بہت زیادہ مگن رہتے ہیں، اور ایسے لوگ قدرتی طور پر لیڈرانہ صفات ان کے اندر ہوتی ہے۔
یعنی دوسرے کو متاثر کرنے والی پاور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے اور دوسروں کو یہ متاثر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم ان کے ہاتھ میں سفروں کی لکیریں دیکھتے ہیں تو وہ تو کافی لکیریں ان کے ہاتھ میں سفروں کی اس طرح سے موجود ہیں۔ اور اگر شادی کی لکیر کو ہم دیکھتے ہیں تو شادی کی لکیر ان کے ہاتھ میں اچھی لکیر ہے، درمیانہ پیریڈ ہے، یعنی سمجھیں کہ بہت جلدی بھی نہیں اور بہت دیر سے نہیں، درمیانے پیریڈ میں شادی کی لکیر چل رہی ہے، جس کا مطلب یہ اچھی شادی کی علامت ہے، یعنی اچھی اور کامیاب شادی کی علامت سمجھی جائے گی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں ان کے ہاتھ میں اگر ہم دیکھتے ہیں انگوٹھے کا تھم، یعنی انگوٹھا نا، یہ پورے دنیا کے یعنی جتنے قدیم علم ہیں، جتنے اس کے ماہرین ہیں، وہ سب سے پہلے اگر کوئی چیز دیکھتے ہیں تو وہ ہاتھ کا انگوٹھا دیکھتے ہیں۔ انگوٹھے سے اندازہ ہوتا ہے کہ بندہ سخت مزاج ہے، بندہ نرم مزاج ہے، بندہ میل جول رکھنے والا ہے، بندہ کیسا ہے۔ تو ان کا جو انگوٹھا ہے وہ بیک کی طرف یعنی ٹرن کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایسے لوگ ایک تو سخی ہوتے ہیں، دوسرے معاف کر دینے والے، نظر انداز کر دینے والے اور پرکشش شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایک کشش دی ہوتی ہے جو لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ان کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں کامیابی کی لکیر، جو کہ یہاں سے یہ چل رہی ہے، یہ بڑی اچھی اور بڑی عمدہ لکیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بڑی شہرت ملتی ہے، بڑی کامیابی ملتی ہے، لیکن کیا ہے کہ یہاں پر آ کے ایک تکون سا بنا رہی ہے، یعنی دل کی لکیر کے پاس آ کے تکون سا بنا رہی ہے۔ تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ کوشش کرے کہ موبائل کو بہت زیادہ نزدیک سے نہ دیکھیں، یا کوئی بھی ٹی وی وغیرہ یا کوئی بھی ایسی چیز زیادہ روشنی والی چیز کو بہت قریب سے نہ دیکھیں، تو ان کے لیے اچھا ہوگا، کیونکہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ یعنی بینائی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ان کے ہاتھ میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھار زہرہ کیسا ہے، تو ابھار زہرہ یہ کافی ابھرا ہوا ابھار ہے، یہ عشق و جنسی معاملات کا ابھار ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے اندر قدرتی طور پر جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر اگر ہم ان کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں چوڑیاں، یہ نا چوڑیاں جو ہیں ان کے ہاتھ میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ 3 چوڑیاں ہیں۔ پہلی چوڑی جو ہے وہ جو نا کافی یعنی مضبوط اور پختہ ہے۔ اس سے مراد یہ کہ ایسے لوگ بہت کامیاب ہوتے ہیں، بڑی دولت بنا لیتے ہیں اور بڑے اچھی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ دوسرے یعنی جو چوڑی ہے وہ ان کے ہاتھ میں کوئی خاص جسے ہم کہیں کہ اچھی ہے تو اتنی اچھی نہیں ہے، یعنی درمیانی ہے۔ یہ ہے کہ یہ لوگوں پر اعتماد جو ہے نا بڑا سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اعتماد میں دھوکہ ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم تیسری چوڑی کی بات کرتے ہیں تو صحت کے حوالے سے اللہ کے فضل سے یہ فٹ رہیں گے اور یہ ان کی صحت اللہ کے فضل سے برقرار رہے گی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں ان کے ہاتھ میں یعنی ایسی لکیریں کہ جن سے یعنی مال دولت آتا ہے، تو وہ لکیریں ان کے ہاتھ میں بے شمار لکیریں موجود ہیں کہ یعنی ایسے لوگوں کے پاس دولت بہت آتی ہے اور کامیاب یہ لوگ بہت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھار زہرہ کو، تو اس کے حساب سے یہ ہے کہ گرم چیزوں سے جتنا ہو سکتا ہے کم سے کم گرم چیزوں کا استعمال رکھیں تو ان کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اس کے بعد اگر ہم آنے والے وقت میں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا چانس ان کے ہاتھ میں ہے، تو وہ کامیابی کی لکیر جو نا بڑی نمایاں اور شوخ لکیر ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والا وقت ان کا اللہ کے فضل سے بہت ہی اچھا اور بہت ہی عمدہ ہوگا۔ بہرحال کوشش کریں کہ اندھا اعتماد نہ کریں تو ان کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ اور نظر بد ان کو قدم قدم پہ نقصان دے سکتی ہے، تو اس کے لیے ضرور کوئی ایسی چیز کا استعمال کریں کہ جس سے نظر بد ان کو نقصان نہ دے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارے دوست کا خط سیالکوٹ سے انہوں نے بھیجا ہے۔ یہ ہوتے تو ملک سے باہر ہیں، سیالکوٹ سے ان کے کسی عزیز نے بھیجا ہے، تو اس کے بارے میں مکمل میں نے آپ کو تفصیل بتائی۔ اس کے بارے میں مزید کوئی سوال کرنا ہو تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ احسن صاحب نے سوال کیا ہے سعودی عرب سے کہ میں سعودی عرب میں ہوتا ہوں اور آج کل حالات جو ہے نا بہت زیادہ خراب ہیں، یہ بتائیں کہ اگر میں پاکستان آ کر کاروبار کرنا چاہوں تو میرے لیے کیسا ہے، اور کون سا کاروبار کروں جو میرے لیے بہتر ہو۔ پیارے دوست، فی الوقت تو آپ وہیں کوشش کریں اپنے آپ کو سیٹل کرنے کی۔ موجودہ وقت میں آپ کی لکیروں کے حساب سے
یہ نہیں آتا کہ آپ جنہیں کام چینج کریں دوسری جگہ جائیں اور وہاں پھر کامیاب ہو جائیں. فی الوقت ایسی کوئی پوزیشن نہیں ہے. تو بہتر یہی ہے کہ فی الوقت آپ وہاں ہی رہیں, تو آپ کے حق میں یہی بہتر ہے. محمد عثمان نے سوال کیا ہے باولپور سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں دولت ہے یا نہیں, اگر ہے تو کب آئے گی. پیارے دوست, آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر جتنی اچھی ہے, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اتنی اچھی لکیر بلاول بھٹو زرداری کی بھی نہیں ہوگی اور مریم نواز کی بھی نہیں ہوگی. اتنی عمدہ اور اتنی اچھی لکیر ہے. آپ کوشش کریں میرے پیارے دوست, آگے بڑھنے کی کوشش کریں, واسطے اللہ کے نظر نیاز دینے کی کوشش کریں, تاکہ آپ کا وقتی طور پر جو یہ بحران ہے یہ نگل جائے. یقین کریں کہ آنے والا وقت آپ کا بڑا عمدہ اور بہت اچھا, اور قسمت کی ایسی لکیر بہت کم ہاتھوں میں دیکھی جاتی ہے جو انگوٹھے کے یہاں سے شروع ہو کر ادھر جا رہی ہے, ورنہ یہ قسمت کی لکیر یہاں سے نکلتی ہے یا یہاں سے نکلتی ہے, یہ تو یہاں سے گھوم کر جا رہی ہے آگے. یعنی آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کا جو مقدر ہے بہت عمدہ ہے. یعنی اتنی ہائی لائن بہت کم ہاتھوں میں دیکھی جاتی ہے. یہ لوگ بادشاہ ہوتے ہیں, جس کام میں ہاتھ ڈالیں یہ کامیاب ہوتے ہیں. جس کام کی کوشش کریں گے اس میں انشاءاللہ 100% کامیاب ہوتے ہیں. آپ کوشش تو کریں. قاسم عباسی صاحب نے سوال کیا حیدرآباد سندھ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں دولت ہے یا نہیں, اور اگر دولت ہے تو کب آئے گی. پیارے دوست, ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے 2023-2024 آپ کے لیے بہت زیادہ اچھے سال ہوں گے. موجودہ وقت وقتی طور پر ٹھہراؤ کا شکار رہے گا. آگے آنے والے وقت میں انشاءاللہ نام بھی ہوگا, شہرت بھی ہوگی اور پیسہ بھی ہوگا. بنش نے سوال کیا گجرات سے کہ میں ملک سے باہر جانا چاہتی ہوں, یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں سفر کی لکیریں ہیں یا نہیں. جی, اللہ کے فضل سے بالکل آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں موجود ہیں, لیکن آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے وہ چل کر ٹوٹ رہی ہے اور پھر آگے چل رہی ہے. یعنی قسمت میں ایک پرابلم آنے کا خدشہ ہے. تو اس کے لیے کوشش کریں کہ سورہ کوثر کو پابندی سے پڑھیں, سورہ کوثر کو پابندی سے پڑھیں, اور اس کے علاوہ پرندوں کو باجرہ وغیرہ یہ ڈال دیا کریں, تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا. اور پھر وہاں جا کے آپ سیٹل بھی ہو جائیں گے, سب کچھ ہوگا. لیکن موجودہ وقت میں یہ لکیر پرابلم کا شکار ہے. خورشید علی نے سوال کیا ہے بلوچستان سے کہ یہ بتائیں کہ آگے کی زندگی کیسے رہے گی. پیارے دوست, آگے کی زندگی اللہ کے فضل سے آپ کی بہت اچھی ہوگی. آپ کی قسمت کی لکیر اچھی ہے, لیکن اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکی کی طرف راغب کر لیں تو بہت زیادہ بہتر. اور کوشش کیا کریں کہ توبہ استغفار اس کی تسبیح پڑھا کریں تاکہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو. محمد عمران نے سوال کیا ہے سیالکوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی, اور شادی میری شادی شدہ سے ہوگی یا کسی کنواری سے ہوگی. ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی شدہ سے ہونے کے کوئی چانس نہیں ہے. اگر ہو بھی جاتی ہے تو اس میں چلنے کے چانس نہیں ہیں. بہرحال آپ کی شادی وہ فیملی میں ہوگی, یعنی خاندان برادری میں ہوگی, اور شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ. 4488 نے سوال کیا ہے کشمیر سے کہ میرے ہاتھ میں جو فش کا سائن ہے یہ بتائیں کہ کون سی لکیر پر ہے. سب سے پہلی بات پیارے دوست یہ ہے کہ یہ فش کا سائن نہیں ہے, یہ ٹرائی اینگل ہے. اور آگے چل کے اگر فش کا سائن بن جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا, لیکن فی الوقت یہ ایک ٹرائی اینگل ہے, اور کسی مسئلے اور کسی مشکل سے نکالنے کے لیے اس طرح کا ٹرائی اینگل بنتا ہے. اور باقی آپ کا ہاتھ اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھا ہاتھ ہے, لیکن یہ فش کا سائن نہیں ہے جس کو آپ نے مارک کر کے بھیجا. اور کس لکیر پر ہے, یہ زندگی کی لکیر پر موجود ہے. اعظم علی نے سوال کیا مراد آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی ایسی لکیر موجود ہے کہ جس سے میں کچھ ایسا خاص کر پاؤں گا. بالکل آپ کے ہاتھ میں شہرت کی لکیر موجود ہے. کوئی ایسا کام, کوئی ایسی چیز آپ سے سرزد ہوگی کہ جس سے یہ سمجھیں کہ آپ کو اچانک شہرت بھی ملے گی اور کامیابی بھی ملے گی. اعظم علی نے سوال کیا انڈیا سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب تک ہوگی. پیارے دوست, آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے یہ درمیانی لکیر ہے. اس کا مطلب ہے کہ نہ شادی دیر سے ہوگی اور نہ شادی جلدی ہوگی, درمیان کی عمر میں ہوگی. میرے حساب کے مطابق 2023-2024 آپ کی شادی کا سال ہوگا. سید جابر نے سوال کیا ہے کہ میرے حالات کویت میں ٹھیک نہیں ہیں, میں قطر جانا چاہتا ہوں, کیا میرے لیے جانا بہتر ہے یا نہیں.
پیارے دوست، آپ کے لیے جانا بہتر ہے، آپ کوشش کریں وہاں نکلنے، تو اللہ کے فضل سے بہتر ہو جائے گا سب کچھ۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔